السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو دبانا ہوگا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک آخری چٹھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے، چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ گاؤں کی سب سے پرانی کچی مسجد کے مینار پر لالٹین مدھم روشنی دے رہی تھی۔ ایک بزرگ خاتون کا گھر گاؤں کے کونے میں تھا۔ وہ گاؤں کی سب سے بزرگ اور عزت دار عورت سمجھی جاتی تھی۔ ان کا صحن ہمیشہ صاف ستھرا رہتا۔ اچانک بزرگ خاتون کے گھر سے زوردار چیخ سنائی دی، "ہائے میرا صندوق!" ان کی کانپتی ہوئی آواز گونجی۔ آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں خوف اور صدمہ تھا۔ کوئی میرا صندوق لے گیا۔ اس میں زیور بھی تھے اور کاغذات بھی۔ سب ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ نے صحن میں قدموں کے نشانات دیکھے۔ قدموں کے نشان گاؤں کے بیچوں بیچ جانے والے راستے کی طرف تھے۔ ایک شخص بولا، یہ نشان رمیز کے جوتے جیسے لگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں، رمیز کو پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ رمیز ایک محنتی مگر غریب نوجوان تھا۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے مگر غربت کا طعنہ اکثر دیتے تھے۔ کسی نے کہا، اسے کل بزرگ خاتون کے گھر کے پاس دیکھا گیا۔ جب رمیز کو بلایا گیا وہ حیران تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ گاؤں کے سردار نے کہا، کل صبح پنچایت ہوگی، فیصلہ وہیں ہوگا۔ جب رمیز گھر گیا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ گاؤں والے اس پر شک کریں گے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ باہر کہیں الو کی آواز سنائی دی۔ رات کی تاریکی جیسے اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ بار بار ذہن میں بزرگ خاتون کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، کل میرا فیصلہ ہوگا، یا تو عزت بچ جائے گی یا سب ختم۔ مگر صبح کا انتظار بہت بھاری تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے گاؤں کو جگایا، مگر رمیز کے لیے یہ روشنی نہیں، اندھیرے تھی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ پنچایت لگی۔ بزرگ خاتون بھی آئی اور ان کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی۔ مردوں نے گھیرے میں جگہ بنائی۔ گاؤں کے سردار نے کہا، بات سیدھی ہے، چوری ہوئی ہے۔ ایک شخص بولا، رمیز کے جوتوں کے نشان ملے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ سب سے زیادہ مشکوک ہے۔ رمیز کھڑا ہوا، میں بے گناہ ہوں، مگر ہجوم سے آواز آئی، ثبوت کہاں ہے؟ گاؤں کے سردار نے سب کی بات سن کر کہا، ہمیں اپنے گاؤں کو محفوظ رکھنا ہے۔ رمیز، تم آج ہی گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ جملہ رمیز کے دل پر پتھر کی طرح گرا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سب کو دیکھا مگر کسی کی نظر میں نرمی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کی گلیاں آج اجنبی لگ رہی تھیں۔ اس کے قدم بھاری تھے۔ پیچھے سے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ اس کا گھر، اس کی زمین، سب پیچھے رہ گئے۔ شہر میں رمیز نے مزدوری شروع کر دی۔ دن بھر کام کرتا، رات کو تنہا بیٹھتا۔ دل میں گاؤں کی یاد اور زخم ایک ساتھ رہتے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گاؤں کی زندگی معمول پر آ گئی، مگر بزرگ خاتون کا چہرہ اب بھی اداس رہتا۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میرا صندوق واپس آ جائے۔ ایک دن وہ پرانی الماری صاف کر رہی تھی۔ اچانک ایک لفافہ ان کے ہاتھ آیا۔ لفافہ زرد اور پرانا تھا۔ بزرگ خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک مڑی توڑی چٹھی تھی۔ پہلی لائن پڑھی تو سانس رک گئی، میں وہ شخص ہوں جس نے بزرگ خاتون کا صندوق چرایا۔ خط میں لکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ جلدی سے باقی چٹھی پڑھنے لگی۔ میں نے یہ چوری لالچ میں کی، مگر تب میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا۔ زیورات بھیج دیے مگر پیسے بھی ہاتھ سے پھسل گئے۔ برکت کہیں نہ ملی۔ رمیز بے گناہ ہے، میں گناہ گار۔ بزرگ خاتون کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سیدھا گاؤں کے سردار کے پاس گئی۔ سردار نے چٹھی پڑھ کر کہا، یہ تو سب کو سنانی پڑے گی۔ شام کو گاؤں کے بیچوں بیچ مجمع لگایا۔ سب لوگ تجسس میں تھے۔ سردار چٹھی بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ جب یہ جملہ آیا، رمیز بے گناہ ہے، تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ بزرگ خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک عورت نے کہا، ہم نے بڑا ظلم کیا،
کچھ مردوں نے نظریں جھکا لیں۔ اگلے دن شہر میں آدمی بھیج کر رمیز کو بلایا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سب کے چہرے بدل چکے تھے۔ بچے دوڑ کر اس کے پاس آئے، عورتوں نے شرمندگی سے سلام کیا، مردوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے معافی مانگی۔ سردار نے کہا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ بزرگ خاتون بھی آگے بڑھی، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ رمیز نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں نے کبھی آپ سب سے نفرت نہیں کی، میں بس چاہتا تھا سچ سامنے آ جائے، اور آج وہ آ بھی گیا۔ سب نے تالیاں نہیں بلکہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ خاموشی ہی سب سے بڑی معافی تھی۔ رمیز کے چہرے پر سکون تھا، وہ جانتا تھا کہ عزت واپس مل گئی ہے، اور یہ سب ایک چٹھی کی وجہ سے ہوا۔ گاؤں کے لوگ آج سے سیکھ گئے کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ بزرگ خاتون نے وہ چٹھی اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لی اور کہا، یہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ انصاف کتنا ضروری ہے۔ رمیز نے کہا، سچ دیر سے صحیح مگر آتا ضرور ہے۔ شام کا سورج گاؤں پر ڈھل رہا تھا، رمیز کے قدم آج ہلکے تھے، گاؤں کی گلیاں پھر سے اپنائی محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ آج سے کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں ہوگا، اور رمیز کے دل میں بھی ایک عہد تھا کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سچائی کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔